اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پیش آتا ہے کہ کیا مومن گناہ کرتا ہے؟ کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ گناہ گار ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ گناہ کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں عزیزان محترم، شیعہ گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ شیعہ معصوم تو نہیں ہے، ہر انسان معصوم نہیں ہے، اس میں نیک پہلو بھی موجود ہیں، اس میں برے پہلو بھی موجود ہیں، اچھے پہلو بھی موجود ہیں، برائیاں اور رذائل بھی موجود ہے۔ یہاں اسلامی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایک ایسا راستہ دکھایا جائے کہ انسان اپنے رذائل کو ختم کرے، فضائل میں اپنے وجود میں اضافہ کرے، اس قدر خودی کو بلند کرے کہ انسان فرشتوں جیسا ہو جائے۔ فرشتے کیا ہے؟ معصوم ہیں، پس انسان اگر فرشتوں جیسا ہو جائے گا پس انسان بھی معصوم ہو جائے گا۔ اور بسا اوقات کہتے ہیں کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے، یعنی انسان اس قدر پاک دامنی اختیار کرتا ہے، اس قدر پاکیزگی اختیار کرتا ہے کہ اب اس انسان کا مقام فرشتوں سے بالاتر ہے۔ اس انسان میں جو پاکیزگی پائی جاتی ہے، جو عصمت پائی جاتی ہے، جو اس میں جو ہے وہ قداست پائی جاتی ہے، وہ فرشتوں سے بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا انسان اس بات کی طرف توجہ کرے کہ خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ انسان کو بلندیوں تک لے کر جائے، لیکن اگر انسان ابھی اس سفر میں ہے تو کیا اس سے برائیاں سرزد ہوتی ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، برائیاں سرزد ہوتی ہیں انسان سے۔ لہٰذا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں میں گناہگار افراد موجود نہیں ہیں۔ اب یہاں پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر شیعوں میں گناہگار موجود ہیں تو کیا ہم شیعوں سے بیزاری کا اظہار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ مثلا ہمارے بچے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہم اس سے متنفر ہو جائیں؟ ہماری بچیاں ہیں وہ پردہ نہیں کرتی ہیں تو کیا ہم ان سے متنفر ہو جائیں؟ نہیں عزیزان محترم، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی عبادات میں اور دینی احکام میں سستی کی وجہ سے ہم انہیں اپنے سے طرد کر دیں، انہیں ٹھکرا دیں۔ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسلام ان سے ملائمت کا حکم دیتا ہے، اسلام ان سے محبت اور شفقت کا حکم دیتا ہے، انہیں نصیحت کا حکم دیتا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ وہ آپ کے اس پازیٹیو طرز عمل سے وہ اپنی اس خامی اور غلطی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہاں، اگر کسی انسان کا پازیٹیو عمل کسی کو گناہ پر ابھار رہا ہے تو پھر انسان وہاں اس کے سامنے پازیٹیو عمل کا، مثبت عمل کرنے کا انسان مجاز نہیں ہے، انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہاں انسان اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، وہاں انسان اعتراض کرے، وہاں انسان جو ہے وہ نفرت کا اظہار کرے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ لہٰذا اگر انسان مومن، انسان شیعہ اگر گناہ کرتا ہے تو ہم اس سے بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارا اس سے بیزاری کا اظہار نہ کرنا اس کے گناہ میں اس کے لیے ترغیب اور تشویق کا باعث نہ بنتا ہو۔ اب یہ عجیب بات مولانا صاحب آپ نے عجیب بات کر دی۔ نہیں عزیزان محترم، ہم اس کے عمل سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، چونکہ اس انسان مومن کے وجود میں دو اعمال موجود ہیں، ایک عمل اس کا گناہ آلود ہے، ایک عمل اس کا نیکی پر مشتمل ہے۔ ابھی اس کے وجود سے دونوں عمل سرزد ہو رہے ہیں۔ ہم ایک عمل سے نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں اور دوسرے عمل سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بس اس مومن کے وجود میں دو طرح کے عمل ہیں، مثلا یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، مثلا یہ چوری کرتا ہے، یا اس قسم کے جتنے بھی عیوب پائے جاتے ہیں۔ یہ عیب ایک مومن کے فاسق ہونے کی دلیل بن سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان اعمال سے نفرت ہے، ہم ان اعمال کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ مومن ہے اس وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ مانوس ہیں۔ پس اس کے اندر دو کردار موجود ہیں، اس کے اندر دو طرز عمل موجود ہیں۔ مومن گناہ کر سکتا ہے، ہاں مومن گناہ کر بھی سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن اسے پاک ہونا چاہیے۔ اب پاک نہیں ہے تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کی بطور کلی نفی کر دیں،
ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاسق العمل ہے، یعنی عمل میں فاسق ہے لیکن طیب الروح رکھتا ہے، کیوں؟ چونکہ ولایت علی اس کے وجود میں موجود ہے، لہٰذا یہ شیعہ گناہ آلود ہے، گناہ گار ہے۔ ہم اس کے اس عمل گناہ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور جو دوسرا عمل مودت اہل بیت ہے، جو ایک نیک عمل ہے، جو اس کی طیب روح اور پاکیزہ روح کی علامت ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ روایات میں بیان ہوا ہے کہ مومن کبھی اپنے عیب پر، اپنے گناہ پر فخر محسوس نہیں کرتا ہے، اور ہاں جب تک اس کو علم ہو کہ یہ عیب ہے۔ ہاں ایک انسان کو عیب کا علم ہی نہیں ہے تو ممکن ہے وہ فخر محسوس کرے، چونکہ وہ عیب نہیں جانتا ہے اس کو، لیکن جب تک وہ اس عیب کو عیب جانتا ہے وہ اس پر فخر محسوس نہیں کرے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں لوگ گناہ کرتے ہیں تو چھپ کر کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر کرتے ہیں، اس کا اعلان نہیں کرتے ہیں۔ اعلان کب کرتے ہیں؟ اعلان اس وقت کرتے ہیں جب اس کو عیب محسوس نہیں کرتے، جب معاشرے میں وہ عیب شمار نہیں ہوتا ہے، یا جہالت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ خوب یہ جو اظہار نہیں کرتے، یہ درواقع اس کے اندر اس گناہ سے نفرت کی دلیل ہے۔ لہٰذا یہ انسان جب بھی کوئی برا عمل انجام دے گا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا اقرار کرے گا، پھر گناہ کرے گا، پھر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا اقرار کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ لہٰذا یہ مومن کا وتیرہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر فوراً نادم ہو جاتا ہے، فوراً اظہار توبہ کرتا ہے، فوراً علی کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، رب الارباب کی بارگاہ میں علی کو واسطہ قرار دے کے کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں علی کا شیعہ ہوں، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو ہی میری جو ہے وہ علی کے صدقے تو ہی مجھے معاف کر دے۔ لہٰذا انسان مومن کے عمل پست سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو عمل خوب اور عمل جو ہے وہ نیک موجود ہے، جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اس سے انسان محبت کرتا ہے، اور اس وجہ سے انسان اس مومن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں جب اس مومن کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے میرے پروردگار میں اس سے خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا ہوں، اور وہ خیر امیر المؤمنین اور ان کی اولاد کی ولایت کی محبت ہے جو اس شخص کے اندر موجود ہے۔ اب وہ جو اعمال سوء اپنی زندگی میں انجام دیتا آیا ہے، لا نعلم منہ، میں ان اعمال سے باخبر نہیں ہوں، ان کو نہیں جانتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ یہ اعمال پست تھے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہوگی یقیناً، اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہوگی۔ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جو چیز میں اس سے دیکھ رہا ہوں، جو حسن ہی حسن پر مشتمل ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ پس مومن جب گناہ کرتا ہے تو ہم اس کے عمل سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے دوسرے عمل سے کی وجہ سے اس سے عزیز رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ پس یہ مومن جو گنہگار ہے، یہ ایک طرف سے فاسق العمل ہے اور ایک طرف سے طیب الروح رکھتا ہے، لہٰذا دونوں اعمال میں تفکیک کرتے ہوئے انسان کو اس سے رابطہ برقرار رکھنا چاہیے۔